بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ بچیاں جھولا جھولنے میں مصروف تھیں کہ اچانک سب بچیوں کی ماماؤں کو ہوش آیا۔ چلو چلو بچیوں، سب جلدی کرو، بارش بن بلائے مہمان کی طرح وارد ہوئی۔ تیز آندھی چل پڑی تھی۔ رافعہ اپنی امی کے ہاتھ کو پکڑے گھر کی جانب پارک سے تیز تیز آ رہی تھی۔ مٹی بہت تیز اڑ رہی تھی۔ اچانک رافعہ نے اپنی امی کا ہاتھ چھڑایا اور دور ایک درخت کے پاس پڑی گڑیا اٹھا لی۔ وہاں اچھی خاصی مٹی کھدی ہوئی تھی۔ رافعہ، ارے ہاں امی، یہ دیکھیں۔ کیا دیکھوں؟ وہ تو خود اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔ امی چلیں، جلدی جلدی چلیں۔ اچانک آندھی تھمی تو بارش کی بوندیں اور موٹی ہو گئیں۔ رافعہ اور اس کی امی بشریٰ دونوں بھیگ چکی تھیں۔ بشریٰ نے مکرم کو فون کرا۔ مکرم، بارش تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بشریٰ، آپ پریشان نہ ہوں، آج میں گھر نہیں آؤں گا، امی کی طرف نکل جاؤں گا۔ آپ پریشان نہ ہونا، میں گھر پہنچ کر فون کرتا ہوں۔ جی، اور رافعہ کا خیال رکھنا، کوئی مسئلہ ہو تو ساتھ والی نائلہ خالہ سے کہہ دینا۔ جی بالکل کہہ دوں گی۔ کراچی میں بارش رحمت کے ساتھ زحمت بن کر آتی ہے۔ جگہ جگہ روڈ پر گٹر ایسے امٹ پڑتے ہیں جیسے کوئی ندی۔ کب کہاں کس جگہ بائک کھلے مین ہول میں جا گرے معلوم نہیں، اور کرنٹ کا خطرہ الگ بڑھ جاتا ہے۔ مکرم کا ہول سیل کا کام تھا اور اس کی امی کا گھر اس کے گودام سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ یہ لوگ اپنے ایک نیو گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ بشریٰ رافعہ کو سلانے میں مصروف تھی۔ اچانک مکرم آ گیا اور چیخا، تم کتنی مدہوش ہوئی تھی؟ بجلی زور سے چمک رہی تھی۔ ارے آپ اندر کیسے آ گئے؟ بس آ گیا میں۔ چلو فٹافٹ کھانا لگا، بھوک لگی ہے۔ بشریٰ بڑی حیرت سے مکرم کے اس لہجے کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ بنا کچھ جواب دیے کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ کھانا گرم کر کے واپس روم میں آئی، کہنے کے لیے کہ آ جائیے، ڈائننگ پر کھانا لگا دیا ہے، پر مکرم کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مگر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بجلی کی زوردار آواز نے اب بشریٰ کو مکمل ڈرا دیا تھا۔ وہ فوراً رافعہ کی طرف لپکی تھی۔ مکرم کی شادی کو صرف 5 سال ہوئے تھے۔ بہت خوشگوار زندگی تھی۔ مکرم اور بشریٰ آپس میں کزنز تھے اور ان کا ازواجی زندگی بہت پرسکون تھی۔ وہ ساری رات رافعہ کو لیے بیٹھی رہی اور دور مسجد سے اس کے کانوں میں فجر کی اذان سنائی دی۔ وہ اٹھی اور اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ مکرم نہیں تھا، مگر جو بھی تھا اس نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ بیل بجتی ہے۔ بشریٰ بھاگتی ہوئی گیٹ کھول کر مکرم سے گلے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، بشریٰ کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ وہ اس کی سوجھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ فوراً اندر چلو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بشریٰ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا رات کو جو تمہارے ساتھ ہوا، مگر اب میں ٹائم سے گھر آ جایا کروں گا۔ بس آپ اپنا اور رافعہ کا خیال رکھو۔ مکرم بشریٰ پر اندھا ٹرسٹ کرتا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی لونگ وائف۔ رافعہ اب تک پرسکون سو رہی تھی۔ ناشتہ کر لینے کے بعد بشریٰ کہتی ہے، آج آپ گودام نہ جاؤ گے اور آج کا دن سارا ہمارے ساتھ اسپینڈ کرو گے۔ چلو بشریٰ، آپ آرام کر لو، میں جاگ رہا ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنا ورک کر رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھ کر رات والے واقعے پر غور کر رہا تھا۔ ارے تم سوئی نہیں؟ ہاں نہیں، نیند نہیں آ رہی۔ مکرم، یہ کام چھوڑو، میرے پاس بیٹھو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر رہی تھی۔ اچھا، تو رات کو میں تمہارا کتنا انتظار کرتی رہی، پر تم شاید بارش کے خوف سے لیٹ ہو گئے۔ مکرم بولا، نہیں بشریٰ، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ امی کی طبیعت کتنی ناساز ہے، وہ مجھے بار بار توقیر کے ہاتھ پیغام کہلوا رہی تھی۔ اب آپ جانتی ہیں کہ میں امی کی بات کسی بھی قیمت پر نہیں ٹالتا، اور میں نے آپ کو کال پر انفارم تو کیا تھا۔ لگتا ہے آپ ابھی تک اپسیٹ ہو۔ ارے نہیں، بس یوں ہی۔ مکرم کو اچانک یاد آیا، ارے میرا سیل کہاں ہے؟ چیک کرو، ہوگا ادھر ہی، بشریٰ بولی۔ اب مکرم بولا، ارے وہ میں نے رافعہ کے پاس رکھ دیا تھا، ابھی لاتا ہوں۔ ارے رکو، میں لا کر دیتی ہوں۔ کیا ہو گیا بشریٰ، آ جاؤ۔ بشریٰ، مکرم آج کیا ہو گیا انہیں؟ وہ خود اٹھ کر چلا گیا۔ کمرے میں تو لائٹ آف تھی۔ اس نے لائٹ آن کی اور حیرت کے شدید جھٹکے کھانے لگا۔ ارے واٹ از دس؟ بشریٰ تو سو رہی ہیں۔ تو پھر وہ، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہی، کوئی اس گھر میں ہم سے کھیل رہا ہے۔ واٹ ربش، ہم دونوں ہی شاید بے وقوف ہیں۔ ہاں، پھر دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ اور مکرم بولا، تم جو بھی ہو، ہم دونوں کے ساتھ مت کھیلو۔
آئی ایم ڈائنگ ہارٹ لور آف مائی وائف. وہ یہ کہتا ہے ان کی طرف نظر بھی کری تو پاتال سے نکال کر جان سے مار دوں گا. اتنا پیار کرتے ہو مکرم؟ ہاں ایک تم تو ہو جسے رب سے مانگا اور حاصل کر لیا. ہاں بشرا بولی. چلو اب رافیہ کو دیکھو، وہ آج جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی. مکرم رافیہ نہیں ہے، کہاں گئی؟ پورا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھی. اس گھر میں ایک تہہ خانہ تھا. یہ گھر 500 گز پر تھا، بڑا سا احاطہ، اور گھر کے آخری کمرے میں ایک تہہ خانہ تھا جس میں پرانے وقتوں کی لائبریری تھی. محض یہی نہیں، وہاں ایک مارک تھا فرش پر جسے ہم اسٹار کے 5 کونے کہہ سکتے ہیں. مکرم جلدی کریں، وہ جھولے کی چرچراہٹ بہت خوفناک، دل دہلا دینے والا شور پیدا کر رہی تھی. بارش بہت زوروں سے شروع ہو چکی تھی. لائٹ چلی گئی تھی. مکرم آپ جنریٹر آن کر دیں. وہ تینوں ہی سہمے ہوئے تھے، نہ جانے کل سے کیا ہو رہا ہے. اچانک بجلی کی چمک پر مکرم کو صوفے پر بیٹھی کوئی چیز نظر آئی. کون ہے تم؟ جو بھی ہو ہمیں تنگ مت کرو، ہم سید خاندان سے ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے معمولی ہیں. وہ اب اپنے آپ کو محسوس کروا چکی تھی. مکرو آواز سے رو رہی تھی. کہنے لگی اس گھر سے چلے جاؤ، تم لوگوں کا بھلا ہے، ورنہ مرنے کو تیار ہو جاؤ. ہم چلے جائیں گے، مگر تم کون ہو بتاؤ؟ کیوں کل سے کھیل لگا رکھا ہے؟ آواز غائب ہو گئی تھی اور لائٹ آ گئی تھی. جلدی خاص سامان لو اور امی کی طرف چلو. امی میں اپنی ڈال لے لوں؟ کون سی ڈال؟ وہ بتاتی ہے کہ اسے وہاں ایک ڈال ملی تھی. اچھا. ایک روم چیک کر لیا مگر کچھ نہ ملا تھا. امی وہ ڈال چاہیے. رافیہ رو رہی تھی. مکرم بولا بشرا گھر چلو، فی الحال نائلہ خالہ کے ہاں چلتے ہیں، بارش تھمتے ہی امی کی طرف نکل جائیں گے. آ جاؤ اندر آ جاؤ. سب واقعہ سن لینے کے بعد نائلہ خالہ بتاتی ہیں اس گھر میں ایک دن مارگریٹ مردہ حالت میں پائی گئی تھی اور اس کی لاش نہ جانے کتنے دن اس گھر میں بدبو مارتی رہی تھی. مارگریٹ کون؟ ہاں وہ بلیک میجک کرتی تھی. نہ جانے کون آتا تھا اس کے پاس کالا جادو کروانے. بہت بھیانک مکرو چہرے کی مالک تھی. ہم تو کبھی ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. تب بشرا وہ تہہ خانہ اور لائبریری اور وہ 5 کونوں والا مارک سب کے بارے میں بتاتی ہے. مگر ہم پچھلے 1 ماہ سے رہ رہے ہیں. جب تو ایسا کچھ نہ ہوا تو یہ کل سے ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مغرب ہو چکی تھی. سب کھانا کھا کر بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے. بشرا بولی معاملے کی تہہ تک پہنچو مکرم. اتنا بڑا گھر ایسے لاوارث نہیں کریں گے. نائلہ کے ٹیرس سے مکرم کے گھر کا گارڈن نظر آتا تھا. رافیہ وہاں کب سے کھڑی اشارہ کر رہی تھی. بشرا کی نظر رافیہ پر پڑی. ارے یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ بھی چلی گئی. یا اللہ مکرم جلدی آئیں. جھولا بہت تیز جھول رہا تھا اور وہ مکرو عورت اس پر بیٹھی سفید پتلیوں سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی. اچانک جھولا رکتا ہے اور وہ انگلیوں سے ان کو اشارہ کرتی ہے کہ گھر آ جاؤ. اس کا جبڑا دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو رہا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا. مکرم نے رافیہ کو لیا اور بشرا جو بت بن کر سب دیکھ رہی تھی اسے بھی گھسیٹتے ہوئے اندر کی طرف لے آیا. جناب طاہر یہ گھر وانٹڈ تھا. بروکر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اس سے اپنی تمام رقم واپس لوں گا. آج رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. نائلہ خالہ نے ان کے کمرے میں اسٹے کرا دیا تھا کہ جب تک معاملہ حل نہ ہو جائے یہیں رہو. رات آخری حصے میں داخل ہو چکی تھی. مکرم اپنے روم میں پریشان اور غصے میں ٹہل رہا تھا. اسے لاؤنج میں کچھ آہٹ ہوئی. وہ بلا خوف باہر آ گیا. او مائی گاڈ. وہ گڑیا میلی کچیلی صحن سے چلتے ہوئے نائلہ خالہ کے روم میں جا رہی تھی. وہ سکتے میں کھڑا تھا. گیٹ کے پاس وہ اپنا روپ بدل چکی تھی. وہ طاہر صاحب کا روپ لے چکی تھی. اب مکرم کو اپنے گھر والے سین یاد آ گئے. وہ تیزی سے اپنے روم میں آ گیا. بشرا جلدی کرو، فوراً نکلو. ہاں. رافیہ کو گود میں بھرا اور فوراً گھر سے نکلے. ٹیرس پر طاہر کی لاش آدھی اندر اور آدھی باہر جھول رہی تھی. وہ فوراً تیز اپنی کار کی جانب بڑھ رہے تھے. اپنی کار اسٹارٹ کی اور کافی دور نکل چکے تھے. اللہ کا شکر ہے آپ اور آپ کی بچی بشرا سب امان میں تھے. اللہ نے ہم سب پر بڑا کرم کرا ہے. خوف سے بشرا کا برا حال تھا. رافیہ بیٹا آپ جس ڈال کی بات کر رہی تھی وہ آپ نے کہاں سے لی تھی؟
तब वो बताती है पापा ऐसे ऐसे वो आंधी और तूफानी बारिश में कैसे मिली। उनके घर से जरा कुछ फासले पर वो वीरान पार्क था जहाँ कोई भी फैमिली अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजा करती थी, मगर ये जगह बहुत पुरस्कार थी। नायला खाला और ताहिर मारे जा चुके थे। बाबा जी मैं इस घर में क्या करूं, कितना खुश थे और ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, ये आम बात नहीं है। तुम लोग इस चुड़ैल अफरेद आसेब जो भी है इससे बच गए हो। ब्रोकर शमशाद आप ये बताएं ये मामला क्या है। ये घर तो मार्गरेट का है, फिर आपके पास इस घर के पेपर कैसे आए? सच बताएं वरना पुलिस आपको धर लेगी। मार्गरेट मेरी बेटी की क्लास टीचर थी, वो अकेली थी। एक रोज मेरी बेटी ने उनसे ट्यूशन क्लासेस लेने का बोला तो वो राजी हो गई थी। मैं एक दफा उनके घर गया, वो इतने बड़े घर की अकेली मालिक थी। एक दिन मैंने उनके घर में छुप कर रात गुजारी कि मैं देखूं ये क्या करती हैं। क्यों तुम ऐसा क्यों कर बैठे? अकेली औरत पर हाथ साफ करना चाहते थे? बेशरम इंसान। नहीं नहीं मुकर्रम, मेरा इरादा उसके साथ गलत थोड़ी था। वो तो 55 साल बूढ़ी औरत थी। अच्छा आगे बताओ। वो 12 बजे के बाद अपने कमरे के तहखाने में चली गई। अजीब सिया लिबास और एक जादू की किताब उसके हाथ में थी। वो जादू से शैतान का रास्ता खोल रही थी। उसने एक तरफ एक बच्ची को लिटा रखा था जिसके हाथ में एक गुड़िया थी। वो बच्ची अब भी बेहोश थी। मैं ये देखकर दम्बाखुद रह गया कि ये जादूगर औरत करने क्या वाली है। मैं तो इस औरत को मारकर इस घर को हथियाना चाह रहा था, मगर यहाँ तो सीन ही उल्टा निकला। मैंने देखा उसने शैतान को राजी करने के लिए चाकू से बच्ची का कलेजा चाक कर दिया था। मैं एकदम वापस पलटकर भागा कि मैं ठोकर से गिरा और सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते एन मार्गरेट के पैरों तक जा गिरा। वो संभल ना सकी और वो चाकू उस पर ऐसे गिरी कि फिर वो उठ ना सकी। मैं अब फंस चुका था कि क्या करूं। फिर बड़ी समझदारी के साथ मैंने वो लाशें बोरी में भरना शुरू की और वहां पार्क के पास दफना दी। गुड़िया भी उसी के अंदर डाल दी थी। आंधी के बाइस वो जगह लगता है मिट्टी से हट गई होगी और बच्ची के हाथ वो गुड़िया लग गई और इस गुड़िया में उस मार्गरेट की रूह आ चुकी है। मुकर्रम बोला जो भी है, अब इस मसले का हल निकालो। 2 मर्डर और हो गए हैं, पर मुकर्रम मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जाने दो। हाँ जाओ, पर कल आना, हम तय खाने को पाक साफ करेंगे। वो लाइब्रेरी की तमाम किताबें जला देंगे। हाँ ठीक है। सुबह 8 बजे मुकर्रम के वालिद और ब्रोकर शमशाद तमाम लोग उस घर में पहुंच गए थे। तमाम काम खैर से हो गया। सब किताबों को जला दिया गया था और उसका ढेर एक जगह इकट्ठा करके बोरे में भर लिया गया था और अब बोरे ऊपर लाए जा रहे थे तहखाने से। बिशरा बोली मुकर्रम ये तो लेते जाएं। वहाँ मुकर्रम पलटा तो राफिया का सर बुशरा ने हाथ में पकड़ रखा था। मुकर्रम के वालिद बोले डरना मत, ये बुशरा नहीं है, ये इस मार्गरेट की रूह है जो हमारे सामने खड़ी है। जल्दी करो, वो गुड़िया ढूंढो। हाँ हाँ मुकर्रम को याद आता है झूला, वो वहाँ भागता है। सच में गुड़िया वहाँ पड़ी थी। बुशरा का चेहरा अब बुगरू शक्ल में बदलता जा रहा था। वो बोली शमशाद तूने मुझे क्यों मारा? तेरी लाश मैं वापस लेने आई हूँ। मैं तुझे भी मारूंगी। तूने नायला और ताहिर के साथ मिलकर मुझे मारा था ना? देख मैंने उनका क्या हशर किया और अब तेरी बारी। मुकर्रम उस गुड़िया को आग लगा चुका था। नहीं नहीं, मैं तुझे बिना मारे नहीं मरूंगी। वो तेजी से शमशाद की गर्दन पर लपकी और लर्जा खेज चीख के साथ उसकी गर्दन घुमाकर गायब हो चुकी थी। जल्दी करो, ये गुड़िया भी इस बोरे में भरो। सब काम हो गया बाबा, अब इस बोरे का क्या करना है? हाँ इसे बेटा एक गड्ढे में दबाना होगा, वरना ना जाने आगे किसका कितना बड़ा नुकसान हो जाए। जी बाबा बिल्कुल ठीक। गाड़ी एक कब्रिस्तान की तरफ थी। वो गोरकन को भारी रकम अदा करके वो बोरा एक तरफ दफन करवा चुके थे। वो कब्रिस्तान क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान था। बेटा वो घर अब फरोख्त कर दो। जी अम्मी, बुशरा बोली। मुकर्रम मैं अपनी फैमिली को छोड़कर अब अलग नहीं जाऊंगी। सबने बुशरा का मजाक बनाते हुए कहा हम अब कहीं जाने भी नहीं देंगे। सो लिसनर्स, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ملتے ہیں آپ کو اپنی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اللہ حافظ۔